کہ دوسروں کا جو حق بنتا ہے نا آپ ان کا وہ حق ان کو دیتے چلے جائیں، یہ عدل ہے۔ اگر آپ کسی کے حق سے کم اس کو دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے جو حرام ہے اسلام کے اندر۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ القصص کی آیت نمبر 77 میں فرمایا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے بندے جس طرح اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اسی طرح تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک والی روش کو اپنایا کر۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بندہ مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اپنانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حد درجہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر دن رات اپنی نوازشیں عنایتیں کیے ہوئے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ بندے کس حد تک اس کی بندگی کے دائرے میں آتے ہیں اور کس حد تک نہیں آتے ہیں۔ بندے دن رات غلطیاں کوتاہیاں خطائیں کرتے ہیں، اس کے احکام کو توڑتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان سب کچھ کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ کی عنایتیں، رحمتیں، نوازشیں بندوں کے اوپر قائم اور دائم رہتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حد درجہ مہربان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے تو وہ اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے، اور یہ صفت جو ہے نا حسن سلوک والی، احسان والی، اسلام کے اندر احسان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ احسان کا لفظ اسی حسن سے نکلا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بہترین کہ جس کے اندر حسن پایا جا رہا ہو، بیوٹی پائی جا رہی ہو، خوبصورتی پائی جا رہی ہو، بہترین سلوک جو دوسروں کے ساتھ ممکن ہے وہ کرنا۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور جن بندوں کے اندر جس درجے میں یہ خوبی آ جاتی ہے اللہ کو وہ بندے بھی اتنے ہی پسند آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو یعنی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر عدل کی بھی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، لیکن عدل سے بھی اونچا درجہ احسان کا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا جو حق بنتا ہے نا آپ ان کا وہ حق ان کو دیتے چلے جائیں، یہ عدل ہے۔ اگر آپ کسی کے حق سے کم اس کو دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے جو حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور اگر آپ جس کا جتنا حق بنتا ہے، جس سلوک کا وہ مستحق ہے، وہ پورا اس کو دے دیتے ہیں تو یہ عدل ہے جو کہ فرض ہے، لازمی ہے جو کرنا ہے، کیونکہ اس سے نیچے تو پھر ظلم ہے کہ جب آپ کسی کا پورا حق نہیں دیتے۔ لیکن عدل جو ہے یہ بھی قانون کے درجے میں ہے، اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے اور وہ احسان کا درجہ ہے۔ احسان کیا ہے کہ جو بندہ جس سلوک کا مستحق ہے یا جس کا جو حق ہے آپ اس کے حق سے بھی بڑھ کر اس کو دیتے چلے جائیں۔ ایک بندہ جو بھی اس کا تقاضا ہے یا جو بھی اس کا حق آپ کی طرف آتا ہے آپ اس حق سے بڑھ کر اس کے ساتھ اگر اچھے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اسی احسان کو اللہ کہتا ہے کہ مجھے احسان والے بندے بہت پسند ہیں۔ اور اس سوسائٹی کے اندر جب احسان والا مزاج آ جاتا ہے، جس بھی سوسائٹی کے افراد کے اندر یہ احسان والا مزاج آ جاتا ہے، اس سوسائٹی کو پھر پھلنے پھولنے آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا اگر تو آپ نارمل تعلق اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بے شک عدل پر قائم رہیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیتے چلے جائیں، اس سے زیادہ کسی کو نہ دیں۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو جتنی کی زیادتی اس نے کی ہے اتنی کا بدلہ بھی آپ عدل کے درجے میں لے سکتے ہیں، عدل آپ کو اجازت دیتا ہے۔ یعنی عدل کا درجہ جو ہے وہ قانون کا درجہ ہے، اور قانون سے اوپر ہے احسان کا درجہ۔ تو قانون تو فرض ہے نا، وہاں تک اس سے تو نیچے نہیں آنا ہے، تو لہٰذا عدل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی کسی نے زیادتی کی آپ سے تو آپ اتنا بدلہ تو لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، جس کی ممانعت ہے، جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو لہٰذا عدل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ عدل سے اوپر درجہ احسان کا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے بجائے جتنی زیادتی کی تھی اس کا بدلہ لینے کی بجائے اس کو معاف کر دیا، یہ احسان ہے۔ اسی طرح کسی کا اتنا حق آپ کی طرف آتا تھا آپ نے اس سے زیادہ اس کو دے دیا تو یہ بھی احسان ہے۔ تو لہذا اللہ کے ساتھ اگر نارمل تعلق رکھنا ہے تو پھر تو عدل کے درجے میں رہنا کافی ہے۔
اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، خاص اس کے VIP بندوں کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو پھر عدل سے آگے بڑھ کر احسان کے دائرے میں آئیں اور لوگوں کو ان کے حق سے بھی بڑھ چڑھ کر دینا شروع کریں، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، تو پھر آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔